کہہ دو ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جو لوگ زنا میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے زنا میں ملوث ہونے کی کیا وجوہات بنتی ہے، کہاں سے شروعات ہوتی ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ وہ لوگ پہلے آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں، ان کا نفس زنا کرتا ہے، اس کے بعد جا کر آخر میں وہ حقیقی زنا کرنے والے بن جاتے ہیں، اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی عنوان کو لے کر حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہ نے بہت ہی قیمتی باتیں بتلائی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی اس بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ آپ بھی اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ردا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ کہہ دو ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد اور پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے اللہ کے نبی نے ایک بہت عجیب و غریب بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والیدان تزنیان وزناہما البطش، اور دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھوں کا زنا ہاتھوں سے کوئی چیز چھونا اور پکڑنا ہے۔ والرجلان تزنیان وزناہما المشی، اور دونوں پیر بھی زنا کرتے ہیں اور ان دونوں پیروں کا زنا، ان دونوں پیروں کا کسی کی عزت کو لوٹنا، یہ دراصل چل کر ایسی جگہ پر جانا ہے۔ وزنا اللسان النطق، اور زبان کا زنا گندے بول بولنا ہے۔ والنفس تتمنى وتشتہی والفرج يصدق ذلك، اور اصل انسان کی خواہش پیدا ہوتی ہے نفس میں، اور پھر وہ آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پیر سے ہوتی ہوئی آخری اسٹیشن پہ پہنچتی ہے جس کا نام ہے پرائیویٹ پارٹس یعنی شرمگاہ۔ وہ تو آخری اسٹیشن ہے، یعنی گندے جرم کا آغاز بہت پیچھے سے ہوتا ہے۔ پھر یاد کیجئے اس بات کو کہ نیم کے پیڑ پر آم کے پھل کا انتظار کرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آنکھوں کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا، کان کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا، ہاتھوں کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا، پیروں کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا، زبان کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا، تب جا کر یہ آخری جو اسٹیشن ہے اس سے انسان اپنے آپ کو روک پائے گا۔ اب سماج اگر یہ چاہے کہ آنکھوں کو کھلی چھوٹ دی جائے، زبان کو کھلی چھوٹ دی جائے، جو چاہو بولو، جو چاہو گاؤ، جو چاہو کہو، کانوں کو کھلی چھوٹ دی جائے، جو چاہو سنو، جیسی چاہو میوزک سنو، کہ ابھی اس جنریشن میں جس کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنا بگاڑ نہیں آیا جتنا بگاڑ ہمارے سماج میں آ چکا، لیکن آپ کو اگلی جنریشن کے بارے میں ہے اندازہ، اور اس کے اگلی جنریشن کے بارے میں اور اندازہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ای رہ کہ تو می روی بترکستان است، جس راستے پر تم نے قدم اٹھا لیا ہے یہ راستہ مکے مدینے نہیں لے جائے گا، یہ راستہ ترکستان لے جائے گا، یعنی انگلستان لے جائے گا، یعنی جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قدم اٹھ گیا، اٹھ گیا۔ اب مت سمجھیے ابھی تک تو ہمارے گھر میں اتنا گندا ماحول نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر یہی کہتے ہیں گھروں میں، ہر گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی پناہ، ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے، ہم نے ان کو انٹرنیٹ دے دیا، اور ہم نے ان کو انٹرنیٹ کے آزادانہ استعمال کی آزادی دے دی، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ تو انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا ہے، ہمارا بچہ تو موبائل سے دراصل صرف اپنی ممی پاپا سے بات کر رہا ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت۔ اگر میں یہ کہوں کہ 50 لاکھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سے بھی شاید 100 نکالنے ایسے مشکل ہوں گے
जिन्होंने अपनी जवानियों को दागदार किए बगैर आगे की जिंदगी में कदम उठा लिया होगा। मैं समाज से नावाकिफ नहीं हूं और आप लोगों को पता नहीं है कि हम फकीरों को, नौजवान जो अपनी इस्लाह के लिए हमारे हवाले करते हैं और हमारे बुजुर्गों के हवाले करते हैं, तो किस तरह अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। इस मुआशरे के अंदर की सच्चाइयों को जानने का जितना मौका हमारे पास है, शायद समाज के किसी हिस्से के पास नहीं। हमें पता है कि क्या हो रहा है,